إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا پالنہار ہے. بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان گرامی، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے عرفہ کے روزے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی 10 ذی الحجہ کو کی ہوئی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے. آمین. محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ سعادت یقیناً ان لوگوں کو نصیب ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے تھے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو سکتے، لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک موقع یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے اعمال کریں، کچھ ایسی نیکیاں کریں، کچھ ایسے کار خیر کریں کہ جس کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں آخرت میں صحبت نصیب ہو. کیونکہ یہ صحبت بڑی قیمتی ہے، بڑی بہترین نعمت ہے. جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا کی عظیم نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، رفاقت ہے. اور ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارنا دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. ایک لمحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنا دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. محترم سامعین، کیوں نہ ہو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اماموں میں، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی عظیم نیکی سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب کیا۔ تو الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فخر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سال تک صحبت نصیب ہوئی۔ یقیناً یہ صحبت بڑی قیمتی اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس قدر بڑی نعمت ہے تابعین جب بھی صحابہ کرام سے ملاقات کرتے، جب ان سے پہلی ملاقات ہوتی تو انہیں خوشخبری دیتے، انہیں اس ملاقات پر سعادت مندی کہلاتے ہوئے کہتے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مسیب رحمہ اللہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ توبہ لک صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبایعتہ تحت الشجرہ، کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت فرمائی تھی۔ تو الغرض آپ غور کیجئے گا، تابعین صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ محترم سامعین، مجھے اور آپ کو یہ صحبت نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ناممکن ہو گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک موقع زرین یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں، ایسی نیکیاں جو رب کو پسند آ جائے، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہو، ایسی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو۔ یقیناً جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، اس ایسے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ تو سب سے پہلا عمل کون سا ہے، سب سے بہترین نیکی کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں صحبت حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایسی محبت جو دنیا کی تمام نعمتوں، تمام محبتوں پر زیادہ ترجیح والی ہو۔ ہمارے دل میں دنیا کی محبتوں سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، ہمارے کانوں سے احادیث رسول ٹکراتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ ورنہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوتے تو ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہونے والی ہے، قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما اعددت لها، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، قیامت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس کوئی بہت بڑی نیکی نہیں، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انت مع من احببت، تم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو، دنیا میں جن کے ساتھ تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ محترم سامعین، غور کیجئے گا کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کے راوی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی بات سے خوشی ہوئی
تو اسی حدیث کے اس جملے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو، تو مجھے سب سے زیادہ ایمان لانے کے بعد اس جملے سے خوشی ہوئی، اس کے علاوہ کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوئی۔ اور آگے فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا اگرچہ کہ میں ان کی طرح اعمال نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، محبت رسول اس بات کا ثبوت ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ محترم سامعین، دوسرا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن صحبت حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، سنت رسول سے محبت۔ ہمیں سب سے زیادہ سنت رسول سے محبت ہونی چاہیے، نہ کہ بدعات و خرافات سے۔ آج ہم مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے بدعات و خرافات میں ملوث نظر آتے ہیں۔ جب بھی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو کتاب و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، گھر میں جو رسم و روایات ہوتے ہیں، گھر میں جو بدعات ہوتے ہیں، اس کو مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع کے سلسلے میں کیا کہا تھا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں ہو، لیکن ہمارے پاس سب سے زیادہ اخراجات، سب سے زیادہ فضول خرچی اگر کسی میں ہوتی ہے تو وہ یہی نکاح کے موقع ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بدعات و خرافات ہوتے ہیں تو وہ یہی نکاح کے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ہم سب سے زیادہ بدعات و خرافات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، سنت رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور ہر عمل کو تولنے کی کوشش کرے کتاب و سنت کے نظریے میں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہوں، لیکن جب مجھے آخرت کا خیال آتا ہے، جب میرے اور آپ کی موت ہو جائے گی، آپ تو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں، یہ سوچ کر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا، اور وہ نبیوں میں سے ہے، صدیقوں میں سے ہے، شہداء میں سے ہے، اور کیا یہ بہترین رفاقت ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء اور اسی طرح صالحین کے ساتھ ہوگا، اور کیا یہ بہترین رفاقت ہے، کیا یہ بہترین صحبت ہے۔ محترم سامعین، پتہ یہ چلا اگر ہم اپنی زندگی میں اتباع رسول کو اپنانے والے بندے بن جائیں گے، یقین جانیے نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی بلکہ انبیاء علیہ السلام کی صحبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی، ساتھ ہی ساتھ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے انہیں دیکھنے کا موقع ملے گا، ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا، اور اسی طرح صدیقین، شہداء، شہیدوں کے ساتھ ہمارا مقام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ صرف جنت میں داخل کرے گا بلکہ جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے کانوں میں سنائی دے اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہی اطاعت رسول ہے، یہی اتباع رسول ہے۔ محترم سامعین،
تیسرا عمل جو میں اور آپ جس کو عمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے نوافل کا اہتمام۔ نوافل جس قدر کا اہتمام کریں گے، فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کریں گے، یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، خاص طور پر رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے تو وضو کا پانی کا انتظام کرتے، مسواک کا انتظام کرتے، ضروری حاجات کے لیے پانی کا انتظام کرتے۔ ایک مرتبہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خدمت کے لیے مقرر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اٹھے میں نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت کو دیکھ کر اس قدر خوش ہو گئے، کہنے لگے جو مانگنا ہے مانگو، جو تمہیں سوال کرنا ہے سوال کرو۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی جنت میں صحبت چاہیے، مجھے آپ کی رفاقت جنت میں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہتے ہو؟ نہیں اللہ کے رسول صرف یہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اور تم زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر کے کثرت کے ساتھ سجدے کر کے تم اپنے نفس کے ذریعے میری مدد کرو۔ محترم سامعین، پتہ یہ چلا جس قدر ہماری نوافل کا اہتمام ہوگا زندگی میں اسی قدر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر غور کیجئے گا کہ صحابی رسول کیا کچھ نہیں مانگ سکتے تھے، دھن دولت دنیا کی ہر نعمت مانگ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں آسمان سے نعمتوں کی بارش ہو جائے، لیکن صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت کرتے تھے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگی، صرف مانگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، یقیناً قیامت کے دن میری تمہیں صحبت نصیب ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہوگا تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ محترم سامعین، اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو تو ہم کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا رہا۔ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر تر کر رکھیں، ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ یقین جانیے لوگوں میں سب سے زیادہ بندہ وہ قریب ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کثرت درود کا اہتمام کرتا تھا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا تھا۔ ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان پر مختلف قسم کے عذابات اور گناہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی کا اہتمام کریں گے اور سنت رسول سے ثابت درود پڑھیں گے، یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو صحبت نصیب ہوگی۔ محترم سامعین، ایک اور عمل جس کے سبب میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ ہے حسن اخلاق، اپنا کردار، کیریکٹر۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، مختلف قسم کا مزاج رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ آج ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں، بہترین سے بہترین لباس پہننا چاہتے ہیں، بہترین سے بہترین گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، عمدہ سے عمدہ لباس پہننا چاہتے ہیں، اور اعلیٰ محلات میں رہنا چاہتے ہیں، بہترین گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے اخلاق کو،
اعلیٰ اخلاق بنانے کی کوشش نہیں کرتے، حسن اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والا ہوگا۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اس حدیث میں ذکر فرمائی کہ سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے اور سب سے زیادہ قریب وہ بندہ رہے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق میں جو بندہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا، ایک تو وہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، دوسرا ایسا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے اخلاق کو درست کرنے والا بنائیں۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے، ہمارا کیریکٹر ایسا ہے کہ دوسرے غیر مسلم بھی افسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے، اس کے اخلاق دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کی زبان دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ ہمارے معاملات ہمارے رشتہ داروں سے اچھے نہیں، ہمارے معاملات ہمارے پڑوسیوں سے اچھے نہیں، ہمارے معاملات ہمارے دیگر تجارت کاروبار کرنے والوں سے اچھے نہیں۔ افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اس قدر دھوکہ دھڑی، اس قدر فراڈ کیا جاتا ہے، کئی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، جنہیں بہترین اخلاق اپنانا چاہیے، وہی سب سے زیادہ برے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، لہٰذا ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، عمدہ اخلاق والے بنیں، ایسے اخلاق جس کو دیکھ کر لگے واقعی یہ مسلمان ہے، واقعی یہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ ایسے ہم اپنے اخلاق کو بنائیں۔ یقین جانیے جس بندے کے اخلاق کی گواہی مسلمان دیں گے، یقیناً ایسا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ محترم سامعین، ایک اور عمل جس کے ذریعے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، وہ ہے یتیم بچوں کی کفالت کرنا، یتیم بچوں کی کفالت کرنا۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچے کی کفالت کرنے والا ایسے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، جنت میں بالکل ایسے ہوں گے، قربت کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف قریب ہوں گے بلکہ بالکل یہ دو انگلیاں جس قدر قریب ہیں اتنا قریب وہ شخص ہوگا جو یتیم بچوں کی کفالت کرے گا۔ محترم سامعین، ہم بہت زیادہ فضول خرچیات کرتے ہیں، بہت زیادہ مال کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ہمارے رشتہ دار میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، یتیم لڑکیاں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی کفالت کریں گے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ ولو بالفرض ہمارے رشتہ دار میں کوئی یتیم نہیں ہے، ہمارے خاندان میں کوئی یتیم نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مدرسے میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کے والد نہیں ہیں، کوئی بچی ایسی ہے جس کے والد نہیں ہے، اس کی کفالت کریں، اس کے مدرسے کی فیس بھرے۔ یقین جانیے آپ یتیم بچے کی کفالت والے بننے والے بن جائیں گے اور ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ساتھ فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہے بالکل ایسے ہی میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا انسان ہوگا۔ محترم سامعین، ایک اور عمل جس کو کر کے یقیناً ایسا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے اپنی بچیوں کی، اگرچہ کہ وہ دو لڑکیاں ہوں، اگر وہ اپنی بچیوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تدرکا انا وهو فی الجنت ہاکذا کہاتین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بچیاں ہیں، دو لڑکیاں ہیں اور وہ ان کی بہترین پرورش کرتا ہے، بہترین پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں بالکل اسی طرح داخل ہوں گے۔ تو گویا
اپنی لڑکیوں کی پیدائش پر ہمیں ناگواری محسوس نہیں کرنی چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کروں گا، صحیح طریقے سے ان کی کفالت کروں گا اور ان کی پرورش کروں گا تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے صحبت نصیب ہوگی، اور وہ لوگ جو بچی کے پیدائش پر یا پھر بچی اگر معلوم ہے کہ پیٹ میں ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ساقط حمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ جو جب انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی بیوی کے پیٹ میں لڑکی ہے تو پھر اس کو گرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، قرآن کی آیت یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچی کو گرایا گیا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا گناہ کیا، کیا گناہ کے سبب اسے گرایا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا اس نے غلطی کی تھی۔ تو الغرض یقیناً جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، اس کی پرورش صحیح تربیت اور صحیح ڈھنگ سے اس کی پرورش کرے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو یقیناً ایسا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف صحبت حاصل ہوگی، یقیناً ایسا بندہ جنت میں بھی داخل ہوگا اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات میں، اعلیٰ درجات میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان اعمال کو اپنی دنیاوی زندگی میں مکمل طور پر اخلاص و للہیت کے ساتھ کرے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رفاقت نصیب ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے میں جو کچھ گناہ ہوئے ان تمام کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أجل وأهم وأكبر۔